عدیل بڑائی صاحب، آپ کی جانب باتیں مبینہ طور پر اسحاق ڈار صاحب کا جو بیان کوٹ کیا حسن نے ابھی، اور اس وقت ہمارے جو سیاسی اور معاشی حالات ہیں، کچھ ایسی خبریں چل رہی ہیں کہ خدا نخواستہ معاشی صورتحال ایمرجنسی کی طرف جا سکتی ہے. ان باتوں میں کتنی صداقت ہے؟ نہ صرف یہ باتیں چل رہی ہیں جی کوئی ایمرجنسی کی طرف صورتحال جا رہی ہے یا کوئی نگران سیٹ اپ، کوئی اس طرح کا سیٹ اپ جو کہ کوئی پرولونگ ہو جائے گا. دیکھیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اس وقت شہر اقتدار میں ایسی کوئی ڈسکشن نہیں چل رہی کہ ملک میں معاشی ایمرجنسی لگا دی جائے یا کوئی ایسا سیٹ اپ لایا جائے جس کو آگے کئی مہینے چلایا جائے. نہ تو اس کی ابھی کوئی ایسے سیٹ اپ کی گنجائش ہے، نہ معاشی ایمرجنسی لگائی جائے گی. بلکہ آرمی چیف نے جو بزنس کمیونٹی سے بات بھی کرتے ہوئے انہیں یقین دہانی بھی کرائی کہ ملک اس وقت یعنی ایک مشکل وقت سے ضرور گزر رہا ہے، لیکن ایسی کوئی خدا نخواستہ سچویشن نہیں ہے. کوئی ڈیفالٹ والے جو تمام وہ خدشات ہیں وہ دم توڑ چکے ہیں. اب معاملہ ہے کہ عوام کا دیکھیں اس وقت جو پریشان کن اور تشویشناک بات ہے نا کہ اس وقت حکومت یہ جو بیٹھی ہے، یہ سیاسی جماعتوں کا یہ ٹولہ بیٹھا ہے کہ ان کے پاس حل نہیں ہے. لیکن اس سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ ہماری کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے، مطلب جو سب سے بڑی اپوزیشن میں بیٹھی جماعت ہے اس کے پاس بھی کوئی حل نظر نہیں آ رہا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک جانب عوام پس رہے ہیں، عوام کا آئے روز جو برا حال ہوتا جا رہا ہے اور آگے ہونا ہے، ابھی مزید ہونا ہے. یعنی ایک جانب ملک تو ڈیفالٹ سے بچ گیا، لیکن جو عام آدمی پہ جو امپیکٹ آنا ہے اور اس میں موجودہ حکومت کی ناکامیاں، نالائکیاں، کوتاہیاں اور خاص طور پہ جو اسحاق ڈار صاحب نے ڈالر کے ساتھ کیا ہے وہ تو ہے. ابھی وہ اور طوفان ابھی آنا ہے. ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی ہم جو اس کو مزید یقین دہانیاں کرا رہے ہیں، اور ابھی تو یہ 9th ریویو تھا. ابھی اگلے ریویو کا جو 10th ریویو ہے جس میں جو ہم نے کمٹمنٹس کی ہیں اس پہ جب عمل درآمد کریں گے تو ابھی بس اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ، ہماری عوام پر رحم کرے، تبھی بچت ہو سکتی ہے. لیکن اس میں دیکھنے کی بات تو یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کے پاس حل ہے؟ یہ جو حسن صاحب بھی کہہ رہے تھے، سعد رسول صاحب بھی روز کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں جی کہ ملک کو بچانا ہے تو الیکشن کرا دیں. وہ الیکشن کرانے کے بعد بھی کوئی کسی کے پاس حل نہیں. اب دیکھیں خان صاحب کی جو حکومت رہی ہے 3.5 پونے 4 سال، اس میں الیکشن ہو جائیں گے، استحکام تو آ جائے گا. کیسے استحکام آئے گا؟ آج جو ریٹرننگ افسر الیکشن کمیشن نے لگائے ہیں، سارے اے سی ڈی سی لگا دیے ہیں. وہ اے سی ڈی سی ان کے زیر انتظام ہونے والا الیکشن جو کچھ کراچی میں ہوا ہے، جو بلدیاتی الیکشن میں وہاں پر پیپلز پارٹی نے کیا ہے، یہاں پر اگر ایسا کچھ ہوتا ہے کیا یہ الیکشن کو مانیں گے؟ جو اس وقت پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے اس میں تو کوئی مانے گا ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ پرائورٹیز دیکھیں ہمارے سیاستدانوں کی، عوام کی. تو مجھے سعد رسول صاحب مجھے بات کمپلیٹ کر لینے دیں، مجھے بات کمپلیٹ کر لینے دیں، جواب دینے کا موقع دیتی ہوں. جی آپ یہ دیکھیں کہ ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں اس وقت بات کیا کر رہی ہیں. کسی کو جنرل فیض کا کورٹ مارشل چاہیے، کسی کو جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل چاہیے. عوام کی تو بات ہی کوئی نہیں کر رہا، حل ہے کوئی نہیں ہے. اور اس وقت خان صاحب نے بھی کیا کیا؟ دیکھیں خان صاحب نے بھی ساری جو ناکامیاں ہیں نا، انہوں نے کہا جی یہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ مجھے چلنے نہیں دے رہی تھی. حالانکہ اس وقت خان صاحب اتنے پاورفل تھے کہ اس وقت کا ڈی جی آئی ایس آئی انہوں نے اپنی مرضی سے لگایا، اور انہوں نے اپنی مرضی سے لگایا. اور پاکستان کی تاریخ میں جو آئی ایس آئی سربراہ کی تبدیلی جس طرح سے خان صاحب نے کی، کسی کے پاس یہ اختیار ماضی میں نہیں دیکھا گیا، لیکن انہوں نے ساری ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ ڈال دی. اس وقت کی جو حکومت ہے اس میں مریم نواز صاحبہ کا کیا نیریٹو ہے؟ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے کچھ خاص دھڑے جو ماضی کے رہے ہیں ان پر ساری بات ڈال رہی ہیں. اپنی ناکامی تسلیم یہ سیاستدان کرنے کو تیار نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ماڈل نہیں ہے. یہ زیادہ تشویشناک بات ہے. اور یہ جو لوگ ابھی ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں نا الیکشن کرا دیں مسئلے کا حل نکل آئے گا، مجھے تو الیکشن کرا دینے کے بعد مزید سنگین صورتحال نظر آ رہی ہے. انہوں نے انتخابات نہیں ماننے، جس طرح 2013 میں آر او کے الیکشن، 2018 میں آر ٹی ایس کے الیکشن، اور ابھی یہ جو آر اوز ڈی آر اوز جو لگا دیے ہیں یہ تمام ان حکومتوں کے انڈر ہیں. یہ نگران حکومتوں کے بغیر، یعنی وفاق میں نگران حکومت نہیں ہے. اور یہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں یہ بہت بڑا آگے ڈیزاسٹر نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو بہت بڑا آگے ڈیزاسٹر نظر آ رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے بھی تو مسائل نہیں حل ہوں گے.